محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میرے عزیز ساتھی نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ یہی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ہم نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تمہارے سامنے ایک خوبصورت اسلامی زندگی کی ایک مثال آئے۔ اسوہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایسے نمونے کو جس کی لوگ تقلید کریں، اس کو دیکھ کر اپنے حالات کی اصلاح کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، یعنی آپ کے نمونے کو، آپ کے طرز زندگی کو حسنہ کہا، اسوۃ حسنہ۔ یہ نمونہ ہے لیکن نمونہ بھی اچھا نمونہ۔ بعض اوقات نمونے ہوتے ہیں لیکن اچھے نہیں ہوتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ تم ان کو دیکھ کر، ان کے انداز زندگی کو دیکھ کر، ان کے زندگی کے تمام شعبوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش۔ یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اصل مقصد۔ اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے اور اپنے آپ کو اس جیسا بنا کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، تو انہوں نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک ایسا حسین انقلاب برپا کر دیا کہ پورے جزیرے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور وہ قوم جو قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی تھی، جاہلیت کی قدیم رسموں میں جکڑی ہوئی تھی، جس کے معاشرے میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، ایک دوسرے کا حق چوری کرنا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی ایک فضا پیدا کرنا، یہ اس معاشرے کی خصوصیات تھی۔ شراب نوشی عام تھی اور لوگ اس پر فخر کرتے تھے، اور اللہ بچائے بے حیائی، جس کو قرآن کریم میں جاہلیت اولیٰ سے تعبیر فرمایا، وہ عام تھی۔ زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، زندگی کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تنے تنہا۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ کے اوپر اس وقت کام کی مشکلات کا تصور کر کے جاڑا چڑھ گیا۔ واپس گھر میں تشریف لائے تو کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے جاڑا لگ رہا ہے۔ جاڑا کس بات کا تھا؟ کہ اس ظلم و جہالت کی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کا فریضہ آپ کو سونپا گیا۔ تنہ تنہا مکہ مکرمہ کے پورے جزیرے عرب، وہ قوم جو دوسرے کے بات کی روادار نہیں تھی، اس کو حق کی بات سمجھانا، اس پر اس کو قائل کرنا، یہ اتنا بڑا بوجھ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاڑا چڑھا دیا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسی فرد واحد نے صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مختصر مدت میں ایسا عظیم انقلاب برپا کیا، جو قتل و غارت گری کے خوگر تھے وہ امن و آشتی کے پیغمبر بن گئے، جو بے حیائی میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی حیا کی قسمیں کھائی جاتی تھی، جو دوسروں کے بال پر ڈاکہ ڈالنے کے عادی تھے وہ اتنے دوسروں کے حقوق کے علمبردار بن گئے کہ دنیا نے ان کی جیسی مثال نہیں دی۔ یہ 23 سال کی مختصر مدت میں جو انقلاب رونما ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حسنہ ان کے سامنے آیا اور ان کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے یہ نمونہ تمہارے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ اس جیسے بن جاؤ۔ اگر تم عبادت گزار ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، اس طرح عبادت کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم تاجر ہو
تو ایسے تجارت کرو جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. اگر تم کاشتکار ہو تو ایسے کاشتکاری کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلف کے مقام پر کی. اگر تم باپ ہو تو اس فاطمہ کے باپ کو دیکھو کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا. اگر تم شوہر ہو تو صدیقہ عائشہ کے شوہر کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہوں نے کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزاری. غرض ہر شعبہ زندگی میں آپ کو نمونہ بنا کر آپ نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور صحابہ کرام نے اس نمونے کو اس طرح اختیار کیا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں. آج الحمدللہ وہ سیر طیبہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گوشہ اس طرح محفوظ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اپنے مذہب اور اپنے دین کی ایسی مثال پیش نہیں کی. لیکن جب ہم اپنی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے, اس میں آپ کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف ہوتی ہے. لیکن وہ محض ایک نظریاتی اور محض ایک زبانی جمع خرچ ہے جو ہم کرتے ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سیرت النبی کی محفلوں میں اس کے جلسوں میں شریک ہونے والے اگر ہم اس طرح سے نظر ڈالیں کہ آیا اس جلسے میں شریک ہونے کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پراں گوشے کے واضح ہونے کے بعد ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی, ہمارے اخلاق کچھ بہتر ہوئے, ہمارے اعمال کچھ بہتر ہوئے, اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر اس سوال کا ہم جواب اپنے آپ سے لیا کریں تو ہمارا معاشرہ سدھر. لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب ضرور بیان کیے جاتے ہیں, آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے چل رہا تھا اسی طرح وہ چلتا رہتا. نتیجہ یہ کہ وہی سیرت جس نے 30 سال کی مدت میں دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا, آج وہ سیرت ہمارے سامنے ہے لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی. میں ایک صرف پہلو کا ذکر کرتا ہوں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تو بے شمار پہلو ہیں اور ان سب کو نہ ایک مجلس میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کا استقصا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک پہلو میں عرض کرتا ہوں جو ہماری موجودہ معاشرے کی بیماریوں کی جڑ وہ ہے اس بات کی فکر کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام. یہ تصور کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال طریقے سے مجھے ملا ہے یا حرام طریقے سے ملا ہے, اس کی فکر آج مفقود ہو گئی اور اس کے نتیجے میں حرام خوری کی ایک لامتناہی داستان ہے جو ہمارا معاشرہ بن گیا. یہ فکر نہیں ہے کہ میں جو آمدنی مجھے حاصل ہو رہی ہو جائز ذرائع سے ہو رہی ہے حرام طریقے سے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی صبح شام ہم دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح کر دے, اے اللہ ہمارے عالم اسلام کے حالات کی اصلاح کر دے, اے اللہ ہماری قوم کو ملت اسلامیہ کو سربلند فرما, لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دیکھو جہاں جہاں مسلم ممالک آباد ہیں کیسی مصائب و آلام کا شکار. خود ہمارے ملک کو دیکھو, اللہ نے کیسے خزانے ہمیں عطا فرمائے. ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسائل عطا فرمائے ہیں جو شاذ و نادر کسی ملک میں ہوتے. یہاں صحرا بھی ہیں, یہاں پہاڑ بھی ہیں, یہاں دریا بھی ہیں, یہاں معدنیات بھی ہیں, انسانوں کی بہترین صلاحیتیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے جا کر دوسرے ملکوں کو جگمگایا ہوا ہے. لیکن اس سارے وسائل کے باوجود ہم جب دنیا کے ممالک کی فہرست میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں ہمارا مرتبہ نیچے نظر. شام میں کس طریقے سے خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا, فلسطین میں کیسے بہ رہا ہے, کشمیر میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے, بھارت کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے. فتنہ و فساد کی آگ ہے جو بڑھتے ہوئے. کیوں؟ دعائیں. عمرے کو لوگ جاتے ہیں, ملتزم کا خانہ کعبہ کا غلاف پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست کر دی, یا اللہ ہمارے عالم اسلام کے مسائل کو حل فرما دیجیے. سب بڑے
ذوق و شوق سے عمرے کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، پردے پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، مگر حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ قرآن نے یہ بات کہی تھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ خدا اقبال نے اسی قرآن کریم کے مفہوم کو ادا کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کر دے۔ یہ الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا رب یا رب، اے میرے پروردگار ایسا کر دے، اے میرا پروردگار ایسا کر دے۔ اور کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اشعث اغبر، کہ وہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر پروردگار کو پکارتے ہیں، اے رب ایسا کر دے، اے رب ایسا کر دے۔ دعائیں تو یہ کر رہے ہیں بڑے عاجزی سے گڑ گڑا کر، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ولحمہ غذی بالحرام۔ دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا لباس حرام، ان کا گوشت حرام آمدنی سے ابھرا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دیجئے، میرے حالات کو بدل دیجئے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، میں جو لباس پہن رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، میرا گوشت جو بڑھ رہا ہے وہ حلال آمدنی سے بڑھ رہا ہے یا حرام آمدنی سے بڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں۔ تو پھر کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو آج ہمارا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم رزق حلال کی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ جگہ جگہ رشوتوں کا بازار گرم ہے، جگہ جگہ رشوت کی آمدنی سے لوگوں کی پرورش ہو رہی ہے، ان کا گوشت رشوت کے حرام مال سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، کسی بھی طرح ہو پیسہ آنا چاہیے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو۔ دفتروں میں جا کر دیکھیے کیا حال ہے کہ وقت کی پابندی نہیں، تنخواہ پوری وصول کی جا رہی ہے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے تو مظاہرے بھی ہیں، احتجاج بھی ہیں، ہڑتالیں بھی ہیں، لیکن میں آیا اپنا حق پورا دے رہا ہوں کسی کو یا نہیں دے رہا، اس کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر، یہ عذاب ہے ان کے اوپر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور دوسرے کو حق دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ صرف سودے کے ناپ تول کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں۔ اگر میں ایک جگہ کا ملازم ہوں، 8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، اگر میں اس میں سے 10 منٹ بھی کم کرتا ہوں تو یہ ناپ تول میں کمی کے اندر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں میری تنخواہ اس حد تک حرام ہو جاتی ہے جس حد تک میں نے صحیح وقت نہیں دیا۔ ہمارے ہاں مدارس میں یہ نظام ہے کہ اگر کوئی شخص دیر کرتا ہے ڈیوٹی میں تو وہ خود رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہ کٹواتا ہے، اور ہمارے اکابر کا یہ ایک عظیم سلسلہ اسی کے اوپر چلتا رہا۔ لیکن یہاں تک کہ جو ڈیوٹی کے اوقات ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر کسی جگہ ہے، اس ڈیوٹی کے اوقات میں کوئی شخص اپنا کام چھوڑ کے تلاوت کر رہا ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ تلاوت قرآن بڑا عظیم ثواب کا کام ہے، لیکن کسی کا حق مار کر نہیں، کسی کی ڈنڈی مار کر نہیں، اپنا اگر کوئی عبادت بھی کر رہا ہے اس وقت میں تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ وہ 8 گھنٹے کا وقت اس کا بک چکا، اس کو پورا دینا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے جو در حقیقت ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی، حرام خوری، ناجائز طریقے سے آمدنی حاصل کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال طریقے سے کمانا یہ نماز و روزے کے فرائض کے بعد
یہ سب سے بڑا فریضہ انسان کا کہ وہ حلال طریقے سے کمائے، اس کی فضیلت ہے۔ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر وہ خیانت کرے، لوگوں کے حقوق مارے یا ناجائز طریقے سے آمدنی حاصل کرے، تو فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگ قیامت میں فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، بدکار بنا کر اٹھائے جائیں گے، جو ناجائز طریقے سے اپنی آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ اس کا زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے، اس کے ایک گوشے کو باقیتاً ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے آپ کی سنتوں میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی عبادات میں سب سے مقدم چیز یہ ہے کہ انسان جس کے جسم کی جس آمدنی سے پرورش ہو رہی ہے وہ حلال ہو۔ روزہ رکھ لیا لوگوں نے، روزہ رکھ لیا رمضان میں، روزہ تو اللہ کے لیے رکھا، اور افطار کر رہے ہیں حرام کی آمدنی سے، افطار کر رہے ہیں رشوت کی کمائی سے، افطار کر رہے ہیں ڈنڈی مار کر، لوگوں کا حق غصب کر کے، تو وہ روزہ کیا ہوا؟ سب سے زیادہ فکر آج میں سمجھتا ہوں مسلمان کی یہ ہونی چاہیے کہ میری آمدنی حلال ہو، میں اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ حلال آمدنی ہو، حرام نہ ہو۔ ورنہ جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ آدمی گڑ گڑا کر مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا گوشت حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ اگر یہی ایک پیغام ہم آج کی محفل میں سمجھ سکیں، اپنے دلوں میں اتار سکیں، اور اس بات کی فکر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ ہم جو کچھ کمائیں گے وہ حلال طریقے سے کمائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ محفل کامیاب ہو انشاءاللہ۔ اور جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بڑا بہترین نمونہ ہے، لیکن ساتھ ایک قید ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، بہترین نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو اور یوم آخرت یعنی آخرت کا اس کے دل میں دھیان ہو کہ ایک وقت مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، ایک وقت مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مجھے اپنی ایک ایک حرکت، نقل و حرکت کا جواب دے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا جواب دے، اپنی کمائی کا جواب دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گا قیامت کے دن جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو آمدنی تمہارے حاصل ہوئی وہ کہاں سے تم نے حاصل کی اور کاہے میں خرچ کی، یہ سوال ہوگا۔ پورا ڈیٹا سامنے ہوگا، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ کمایا، ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، پورا ڈیٹا موجود ہے۔ اگر آج کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب سے یہ انتظام فرمایا، وہ ڈیٹا محفوظ ہے۔ جواب دینا ہوگا یہ جو تم نے 1000 روپے کمائے تھے یہ کہاں سے آئے۔ آج احتساب کا بڑا چرچا ہے، لیکن وہ احتساب ایسے عدالت کا ہوگا جس کے پاس ظلم کا گزر نہیں، وہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے پیسے حاصل کیے اور کاہے میں خرچ کیے، دونوں حساب، آمد اور خرچ، وہ سب تک کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گا بندہ۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے ذریعے فکر پیدا فرما، حلال و حرام کی تمیز ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ حوض کوثر پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوثر کی نہر سے پانی پلا رہے ہوں گے، کس منہ سے جائے اگر ہم حرام خوری میں مبتلا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عادات پر، آپ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔